کو انجوائے کریں. دوسرا جو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہو آپ کی فیلڈ، آپ خود ہی اس کے ساتھ بتا سکیں، افسردگی کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے. عام طور سے لوگ اسے اگنور کرتے ہیں اور اگنور کرتے کرتے یہ ایک نوبت آتی ہے جس سے پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے سمپٹمز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کچھ ہی ہوتا ہے. بہت جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں افسردگی بیماری کے سمپٹمز، لیکن کچھ ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں مزہ نہ نارملی جو آپ لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لائف انجوائے نہیں کر سکتے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں، ڈاکٹر صاحب افسردگی اور ڈپریشن کے لیے دوائیاں تو ہم لیتے ہیں، اور اس کی دوائیاں جو ہے اسپیشلی افسردگی کے لیے جو دوائیاں لی جاتی ہیں اس میں سائیڈ افیکٹس اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ون آف دی ڈرگز ہے جس کے سائیڈ افیکٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں جو افسردگی کے لیے دوائیاں لی جاتی ہیں. کیا آپ کا نظریہ ہے افسردگی کے اوپر اور آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم افسردگی میں زیادہ تر ٹرانکلائزرز استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹرانکلائزر کے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ نیچرل طریقے سے خود ٹرانکلائزر کی طرح کام کرتے ہیں. میں نے کتاب لکھی ہے، آپ کے سامنے ہے، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج قدرتی طریقے سے، جو اس میں ہے مراقبہ ہے، یوگا ہے، ہیپنوسس ہے، ہیپنوٹزم، اس میں سمدھا کی بھی ذکر ہے اور وکیل کی بھی ذکر ہے. لیکن چونکہ سمدھا کو استاد کے بغیر ترقیم نہیں کیا جا سکتا ہے، انہوں نے آنا ہوگا، میں سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، فلیٹ سرٹیفکیٹ نیچرل طریقے سے میں نے، اور پھر میں نے جو بھی جتنے بھی سمٹمس ہے کہ یعنی ڈپریشن کے جتنے بھی علامات ہے، اس کے وجوہات ہے اور پھر اس کا علاج، یہ میں نے قدرتی طریقے سے اس کتاب میں بتایا ہے. کیونکہ میں بہت تجربات سے گزرا ہوں ڈاکٹر صاحب، انتہائی زیادہ میں تجربات سے گزرا ہوں دنیا میں نے دیکھے کہ ہر طرح کے پیشنٹ کے ساتھ میری ڈیلنگ ہے، فزیکل، سائیکولوجیکل، اور ہر طرح معاشروں کے ساتھ میرا بالکل تعلق ہے. مجھے کئی زبان آتا ہے، کئی معاشروں میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھیں، پیشنٹس کو دیکھیں. سب سے بری بیماری جو میں نے دیکھی وہ اسٹریس ہے. اسٹریس ایک بہت بری بیماری ہے. ٹینشن ہے، افسردگی جسے آپ کہتے ہیں، افسردگی ہے، گھبراہٹ، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ چیزیں انسان کو ایک خود بیماری کی طرف لے جاتے ہیں، جسے ہم خود یعنی ڈپریشن، کرونک ڈپریشن کہتے ہیں، ایسا ایسا اس طرف سائڈ پہ لے جاتا ہے انسان. تو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ زیادہ تر وہ لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں جن کو بہت زیادہ ماڈرن دنیا اور بہت زیادہ مادی دنیا میں گھس چکا ہے، بہت زیادہ بیزی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جو ارب پتی ہے. میں نے دیکھا بیچارے بیمار ہیں، پولیٹیشین سے بہت ہائی لیول پہ جو پورے ورلڈ دیکھتے ہیں، اسٹریس کا شکار، نفسیاتی بیماری کا شکار. بیسیکلی آپ کے نظر میں، اور میں نے بھی پیشنٹس اچھے خاصے دیکھے ہیں، تو ایک طریقے سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو زیادہ مادی لیول پہ، ہائر لیول پہ ہوتا ہے، مادی لحاظ سے ہائر لیول پہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ کر جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ ٹھیلے والے وغیرہ، رستے میں فروٹ وغیرہ بیچنے والے، یا کوئی بھی ایسے عامیانہ شعبے کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں اتنا ڈپریشن نہیں ہوتا ہے کہ جتنا، جیسا آپ نے کہا کہ جو مادی لیول پہ. میں ڈاکٹر صاحب ایک تجربہ بتاتا ہوں. میں یہ ورلڈ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتا تھا. ہم ہیلی کاپٹر میں کہیں جا رہے تھے، میں سویا نہیں تھا اس رات کو کیونکہ ہم نے بہت سارا کام کرنا تھا اور ہم نے جانا تھا صبح. تو میں سویا نہیں تھا، اور جو شخص جو میرے ساتھ تھے وہ سب سوئے تھے، لیکن ایک شخص بھی تھوڑا کم، تو وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا جھونکے کھا رہا تھا، بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کر لیں پلیز، اس کو جو ہے نا آپ تجربہ بتائیں، ہم کیا کریں گے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کام کو سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ سنیں چکتا ہے میرے سے نہیں ہوگا.
کسی اور کو دے دیں. میں جا کے جیسے اٹھیں گے ہم میں سو جاؤں گا, میرے سے نہیں ہو گئی. ڈاکٹر صاحب وہ پورا دن میں نے ڈسٹریبیوشن کیے, لوگوں کے ساتھ رہا, میں رات کو بھی 3 بجے تک میں لوگوں کے ساتھ رہا. اس آدمی نے پورا نیند پورا کر کے فریش ہو کے جب آیا تھا تو مجھے ایسا دیکھا کہتے ہیں آپ دوسرے لوگوں نے کہتے یہ تو ابھی دیکھا بھی نہیں بالکل, یعنی 24 گھنٹے ابھی میں تازہ تھا, تر و تازہ, بالکل فریش تر و تازہ. اور یقین میں نے ہنستا, میرے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان نے 2 دن سے اور 2 دن سے مسلسل کام کیے اس شخص نے. تو میں نے کہا, وہ کہتے تم بیمار ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آپ جاؤ جلدی کریں, جلدی اس کو یہ لاؤ کھاؤ, یہ کر لو وہ کر لو. وہ بھی ڈاکٹر تھا, ایک امریکن ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر جیڈ. تو میں نے انہیں کہا تھا, میں کہ کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے, میں ابھی بھی کام کروں گا, وہ ایسے بات نہیں. تو 3 بجے ہم بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ لگایا, کچھ کھانا پینا کر لیا, اس کے بعد پھر میں کام میں ساتھ لگا تھا. اور میں 11 بجے سویا تھا, 2 بجے میں نے نماز لے اٹھنا تھا. 2 بجے اٹھ کے میں نے نماز تھا, یعنی تقریباً میں 2 گھنٹے بس ہو گیا. اس کے بعد پھر کام شروع ہو گیا ہمارا واپس آنے کا. تو رات کو ہم واپس آئے, اور رات کو وہ یہ حیران تھا کہ یہ آپ کیوں سٹریس کے شکار نہیں, آپ بیمار کیوں نہیں. میں نے کہا دیکھیں میرے پاس اللہ نے جو کچھ دیے وہ سب سے بڑی بات جو ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ انسان ہوتا کیا ہے اور انہیں اپنی نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو انرجیٹک ہر میدان میں کیسے رکھنا ہے. آپ سے میرا لیول عہدے بھی ہائی ہے, آپ اگر کہ بہت ہائی معاشرے سے بہت ہائی لیول پہ آپ جا چکے ہیں, آپ مادی دنیا میں اتنے ہائی لیول پہ ہیں کہ ہم آپ تک پہنچانے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن میں اسٹریس کا شکار نہیں ہوں, ٹینشن ڈپریشن کا, اینزائٹی کا, کسی چیز کا میں شکار نہیں. تو اس طرح میں نے ایک دن ان کو صاحب لے گیا تھا, ان کو ہمارے ایک مذہبی ایک محفل ہوتے تھے, تو اس محفل میں نے لے گیا تھا. اچھا, امریکن ڈاکٹر کو آپ نے بالکل مذہبی محفل میں انٹروڈیوس کرایا تھا, آپ آ جاؤ. انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہمارے علماء ہیں وہ کوئی بھی ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہیں, کیونکہ ہم خود ڈاکٹر تھے, ہم تجربہ کر سکتے تھے. اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار کون ہے, اس میں سے کوئی بھی کوئی ایسا کوئی خاص پرابلم نہیں تھا. تھوڑا بہت پرابلم تو ہر کسی میں ہوتا ہے, ہر کسی میں تھوڑا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یہ دیکھیں مادہ طرف سے ہمیں کچھ نہیں دے سکتا, آخر اس کا غرق ہونا ہے ہمیں, اور اس کا تباہی آخر جو مادی سائنس ہے اس کا تمام کے تمام تباہی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں, بداخلاقی کی طرف لے جاتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب چلتا کیا ہے دنیا میں, صرف بزنس اور کچھ نہیں. سیاست میں بزنس, انسانوں کے ذریعے بزنس کر رہے ہیں. مذہبی کچھ ایسے مذہبی کچھ لوگ ہیں جو کہ مذہب کو استعمال مذہب کے نام پہ بزنس کرتے ہیں. تو آج کل دنیا میں جو بھی بڑی پاور جو ہائی لیول پہ چلتا ہے وہ بزنس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے, صرف بزنس ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, بالکل صرف بزنس ہے دنیا میں اور کچھ نہیں. اور اس دنیا میں جہاں کے ہر کونے میں آپ دیکھیں بزنس ہی چل رہا ہے, بیسیکلی تجارت چل رہی ہے, یا خرید و فروخت چل رہی ہے, یا بیسیکلی پیسہ چل رہا ہے, کرنسی چل رہی ہے. اس دنیا میں اگر آپ کو کہیں موقع ملتا ہے کہ اگر آپ 1 یا 2 گھنٹے نکال کے صرف ٹرائی کرنے کے لیے, میں نہیں کہتا کہ 100% کام کرے گا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف ٹرائی کر کے پتا کر سکتے ہیں, اور ایک اچھی چیز ہے کہ ہم کافی ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں زندگی میں تو ہم ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں. کیا خیال ڈاکٹر, اگر انہیں ٹائم میں سے 2 گھنٹے بجا کے اگر آپ کو دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوگا, اور پھر اگر مزہ آیا تو آگے بڑھے, نہیں اچھا لگا تو بس یہ بات ہے. کم سے کم ڈاکٹر صاحب, کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ جان دیتے ہیں
کہ میں کیا ہوں, پازیٹیو وے سے میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں, پازیٹیو وے سے, صحیح وے سے میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں, اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتا ہوں, اپنے فیملی کو کیسے رکھ سکتا ہوں, خوش رکھ سکتا ہوں, اپنے ارد گرد ماحول کو, اپنے آئندہ نسل کو میں کیسے خوش رکھ سکتا ہوں, میں کیسے اپنے گولز کو اچیو کر سکتا ہوں جو میں زندگی میں چاہتا ہوں, ان کو کیسے اچیو کروں, بڑے مشکور ہیں. میرے اخلاق اور میرے بہیویئر میں کتنی بہتری ہو. بالکل. سب سے بڑی بات یہ تو لازمی سیکھتے ہیں, یہ تو ایک شخص ضرور سیکھتا ہے کہ میں جو ہوں واقعی ایک اشرف المخلوقات ہوں, اور میں جو چاہوں جیسے چاہوں, اللہ نے یہ صلاحیتیں مجھے دیا گیا, مالامال کیا ہے, میں اپنی زندگی کو خود ہی بہتر طریقے سے خود چلا سکتا ہوں. اور اگر آپ مادی دنیا کے ساتھ چلتے ہیں تو بھی آپ کو ضرورت ہے انرجی پاور کی, آپ کی مائنڈ پاور کی ضرورت ہے. سائنس کے لحاظ سے ہم صرف 4 to 5% اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں, باقی 95% اپنے قدر کے ساتھ لے جاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ ہے آپ کی باتیں سننے میں, واقعاً ایک طریقے سے ایک پیس آف مائنڈ, باتیں سن ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے بھی ایک طریقے سے پیس آف مائنڈ ملا, اور بہت انفارمیشن ان کی باتوں میں تھی. اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو ڈسکشن جس میں انہوں نے بہت سمپل کامن سینس باتیں کی, کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جو عقل سے گزر گئی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں, تو اسی طریقے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سمڈا انرجی سسٹم ہے یا جو ان کے دوسرے سیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ بیسکلی دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس, آپ بیماری کے لحاظ سے, شفا یابی کے لحاظ سے, یا سیلف بلڈنگ کے لحاظ سے, اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنے کے لحاظ سے ان کے پاس ڈفرینٹ سیشنز ہیں. اور پھر جدید دنیا کی جو جدید بیماریاں ہیں جس میں افسردگی, جسے ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں, اینزائٹی, اسٹریس, اس طریقے کی بھی چیزوں کے لیے جن کا میڈیکل علاج جو ہے وہ تھوڑا سائڈ افیکٹس اس کے زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ ایک اس کے لیے بھی ایک آلٹرنیٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپنے ذاتی فائدہ ہوگا, بلکہ آپ ایک طریقے سے خدمت خلق بھی کر سکیں گے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے تو آپ ضرور دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں گے. اور اس لحاظ سے بہت انفارمیٹیو ڈسکشن رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے تھوڑا ٹائم نکالا, اور مجھے بھی خوشی ہوئی آج ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بالکل اب موضوعات پہ, بہت خوشی ہوئی. ایک ہی شعبہ ہے, دونوں چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو, اور دونوں سائڈ بائی سائڈ بھی چل سکتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی نہیں ہے. تو اسی امید سے میں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ شفا تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی بیماری کا شکار ہی نہ ہو کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے, لیکن اگر کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہمیں بہترین راستہ دکھائی دے تاکہ ہم بہترین علاج کرنے والے کے پاس جا سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, شکریہ.